اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں سرفراز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں آج کل کا جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اسرائیل فلسطین تنازع، اور یہ جو کہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، وہ کب سے شروع ہوئی، اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور کس طرح سے جو ہے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اسرائیلی جو ہیں یا یہودی جو ہیں بیسیکلی وہ کب یہاں پر آئے اور کس طرح سے انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا، اس حوالے سے کچھ تاریخی حقائق آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہودی جو ہیں انہوں نے خلافت عثمانیہ کے دوران یہاں پر، کیونکہ خلافت عثمانیہ میں ان کو تمام تر سہولتیں یہاں پہ فراہم کی گئی تھیں، دوسرے ممالک سے جو یہودی آتے تھے تو جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے ان کو یہاں پہ سہولیات مہیا کی، خاص طور پر جو عبد الحمید دوئم کا جو عرصہ ہے، جو ان کا پیریڈ آتا ہے 1842 سے 1918 کا، ان کی جو عرصہ رہا وہ 34ویں جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے خلافت عثمانیہ کے، اور ان کے جو عرصہ رہا خلافت کا وہ 1876 سے 1909 کے دوران رہا۔ انہوں نے کافی حد تک ان کو سہولتیں مہیا کیں۔ رشیا میں روس سے جب یہودیوں کو نکالا گیا تو انہوں نے ان کو یہاں پر آنے کی جو ہے وہ اجازت دی، اور ان کو سہولتیں، وہ ہر طرح کا اپنا کاروبار اور رہائش اختیار کر سکتے تھے، لیکن صرف اس میں تھا کہ وہ بیت المقدس کے علاقے میں رہائش اختیار نہیں کر سکتے تھے اور وہاں زمینیں نہیں خرید سکتے تھے۔ یہ خاص طور پر اس وقت ان پہ پابندی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بیت المقدس میں جو ہونے والی حالیہ جھڑپیں ہیں ان میں سینکڑوں فلسطینی جو ہیں وہ زخمی اور ہلاک ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسرائیلی آرمی ان پر مظالم ڈھا رہی ہے، اور بچوں سمیت کافی افراد جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حماس کی طرف سے بھی اسرائیلی علاقوں میں راکٹ داغے گئے، اور جوابی کارروائی جو ہے ان کی طرف سے بھی وہ جاری ہے۔ تو تشدد کے جو تازہ ترین واقعات ہیں وہ گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ تو اس کے پیچھے جائیں تو کم و بیش 100 سال پہلے کی ہم بات کریں تو پہلی جو جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی ہے ترکی کو، تو اس کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں تھے اور یہودی جو تھے وہ اقلیت میں تھے، تو دونوں جو مذاہب تھے ان میں تناؤ اور اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ تو یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، وہ یہ کہتے تھے، لیکن فلسطینی عرب جو تھے انہوں نے اس اقدام کی مخالفت کی، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک بیت المقدس کی بہت اہمیت ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص جو ہے اور متبرک حیثیت رکھتی ہے۔ تو 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، جرمنی سے نکالے گئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہوگی اور ایک عرب ریاست، جبکہ جو یروشلم یعنی بیت المقدس ہے اس کو ایک بین الاقوامی شہر تسلیم کیا گیا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے فوراً تسلیم کر لیا، کیونکہ ان کے لیے تو وہاں پر ایک علیحدہ ریاست کا قیام ممکن ہو رہا تھا، جبکہ عربوں کی اکثریت نے اس کو مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 1948 میں برطانوی جو حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر یہ جو علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی
फ़ौजों ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और बहुत सारे अब भी उनके जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। और इस वाक़ये को अल-नकबा यानी तबाही के नाम से याद किया जाता है। अगले साल यानी 1949 में जंग बंदी का आगाज़ हुआ और ऐलान हुआ तो इसराइल ने ज़्यादातर ख़ित्ते का कंट्रोल संभाल लिया था। उर्दन ने जो ख़ित्ता हासिल किया उसे वेस्ट बैंक यानी ग़र्ब उर्दन कहते हैं, और मिस्र ने गज़ा की पट्टी संभाल ली। तो बैतुल मुक़द्दस के मग़रबी हिस्से को इसराइली फ़ोर्सेस ने संभाल लिया, जबकि उर्दन की फ़ौज ने मशरक़ का कंट्रोल ले लिया। क्योंकि यहाँ पर अमन मुआहदा नहीं हुआ, इसलिए हर फरीक ने अपने मुखालिफ पर इल्ज़ाम धरा और मज़ीद जंगें भी हुईं और कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। अगर हम आज के नक्शे की बात करें तो 1947 में एक और जंग में इसराइल ने मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस और ग़र्ब उर्दन के साथ साथ शाम में गोलान की पहाड़ियों, गज़ा की पट्टी और मिस्र में आबना सीना पर भी कब्ज़ा कर लिया। ज़्यादातर फ़लस्तीनी जो अब पनाह गज़ीन बन चुके थे या उनकी आने वाली नस्लें अब गज़ा की पट्टी और ग़र्ब उर्दन में रहते हैं, उसके बहुत से फ़लस्तीनी रिश्तेदार उर्दन, शाम और लबनान में मुकीम हैं। ना पनाह गज़ीनों को और ना ही उनकी नस्लों को इसराइल ने अपने घरों को लौटने की इजाज़त दी। इसराइल का कहना है कि ऐसा करना उनके मुल्क के लिए भारी साबित होगा, उनकी रियासत को बतौर एक यहूदी रियासत ख़तरा होगा। इसराइल आज भी ग़र्ब उर्दन पर काबिज़ है, ताहम उसने गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल लीं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूज़ा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल ख़िलाफ़ा बनाना चाहता है और वो कहता है कि ये हमारा दारुल ख़िलाफ़ा है, लेकिन फ़लस्तीनी मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं और मौजूदा भी उसे ही तस्लीम करते हैं। अमेरिका उन चंद ममालिक में से एक है जो इसराइली दावे को तस्लीम करता है। तो गुज़िश्ता 50 सालों में इसराइल ने यहाँ आबादियाँ बना ली हैं, और यहाँ इन आबादियों में जो यहूदियों की कुल तादाद है वो कम व बेश 6 लाख है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक गैर कानूनी है कि जो यहूदियों ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की और फ़लस्तीनियों के इलाके पर कब्ज़ा किया, और ये हकीकत है कि बाकायदा तौर पर ये फ़लस्तीन का इलाका और यहूदी यहाँ पर आकर मुसल्लत हुए और उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो है अपना कंट्रोल संभाला, और अमन की राह में वो बहुत बड़ी एक रुकावट है। मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस, गज़ा की पट्टी और ग़र्ब उर्दन में रहने वाले इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाव हमेशा ही रहता है। गज़ा में फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद जो कि बेसिकली मुजाहिदीन हैं, वो उन को हमास उनकी तहरीक है, वो बरसर इक़्तिदार है जिसने इसराइल के साथ मुकाबला किया हुआ है और वो उनकी जुल्म सितम के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं, ताहम कभी भी फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं हुए और आज भी उनका बच्चा बच्चा जो है वो यहूदी फ़ौज और यहूदी अवाम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। गज़ा और ग़र्ब उर्दन में रहने वाले फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइली पाबंदियाँ और कार्रवाइयाँ उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा करती हैं। इसराइल कहता है कि वो तो सिर्फ़ ख़ुद को फ़लस्तीनी तशद्दुद से बचा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। रवा बरस माह रमज़ान के आगाज़ से ही यहाँ सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। मुत्तहिदा फ़लस्तीनी जो ख़ानदान हैं और इसके अलावा मुत्तहिद फ़लस्तीनी जो ख़ानदानों को मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में उनके घरों से बेदखल किए जाने के बाद इसे फ़लस्तीनियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। आज भी फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी जारी है और इस वक्त भी जो इसराइली फ़ौज है उसके हमलों से जो मिज़ाइल हमले हो रहे हैं उससे मुतअद्दिद जो फ़लस्तीनी इमारतें हैं और सरकारी इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। आज जो है इसराइली हमलों में अल जज़ीरा टीवी जो नेटवर्क है उस बिल्डिंग जिसमें वो नेटवर्क टीवी चैनल है वो भी तबाह कर दी गई है। इसके अलावा इसराइली फ़ज़ाइया ने बुर्ज जलाह को तबाह कर दिया है जो कि एक बहुत बड़ी इमारत है। इसके अलावा इसराइली जो हुकूमत है उसकी तरफ से फ़लस्तीन की बिजली बंद करने की धमकी भी उनको दी गई है और इसराइल की हुकूमत ने कहा है कि वो गज़ा में बिजली बंद कर देंगे।
غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ آج اسرائیلی فضائیہ نے غزہ شہر میں دوسری بلند عمارات کو میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ تباہ کی جانے والی عمارت برج جلا غزہ پٹی کی دوسری بلند ترین عمارت ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے برج جلا کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بمباری کے باعث عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے برج جلا کو نشانہ بنانے کی پیشگی دھمکی دی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق برج جلا کے رہائشیوں اور دفاتر میں موجود افراد کو عمارت خالی کرنے کے لیے 10 منٹ کی مہلت دی گئی تھی۔ برج جلا میں رہائشی فلیٹس اور میڈیا ہاؤسز کے دفاتر تھے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب اسرائیلی جیٹ طیاروں کی جانب سے غزہ پر متعدد ٹھکانوں پر بمباری کی گئی، جس کے بعد پیر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 137 ہو گئی ہے، جس میں 36 بچے بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق غرب اردن میں اسرائیلی حملوں میں 11 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ جمعے کو غزہ میں اسرائیل نے حماس کے سرنگوں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اب تک اسرائیل اس غزہ میں 800 سے زائد اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث 10,000 سے زائد فلسطینی غزہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کی متعدد عمارتیں زمیں بوس ہو گئی ہیں، جبکہ غزہ کے فلسطینی اسکولوں اور مساجد میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ شہر میں حماس کے آپریشن آفس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق لبنان اور شام کی سرحد سے جڑے اسرائیلی علاقوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیلی فائرنگ سے کمانڈر محمد قاسم کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ واضح ہے کہ جنوبی شام سے اسرائیل پر 3 راکٹ داغے گئے ہیں۔ یہ تو تھی اب تک کی جو صورتحال جو غزہ میں اور یا فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اور جو اسرائیل کی بمباری وہاں پر جاری ہے، اور اس کا ماضی کیا ہے، کس طرح سے یہ صورتحال ہوئی، یہ ہم نے آپ کو واضح کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک ان کو امن نصیب فرمائیں اور ان کی زندگیوں کو محفوظ فرمائے اور انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔